ننگے شناسائی لذت رسوائی۔ بالکل ایسا ہی ایک چہرہ میں نے بہت عرصہ پہلے مشرقی پاکستان میں دیکھا تھا۔ سندر بن کے نشیبی دلدلی علاقوں اور تاریکیوں کی دھند میں لپٹے ہوئے اسراروں طلسموں کی مانند گھنے گہرے جنگلوں میں مسلسل 6-7 ماہ کی خجل خواری اور گدھے سواری کے بعد میں مختلف جنگلی اور دلدلی قسم کے عوارض میں مبتلا ہو کر اپنے ایک بنگالی ہندو بچے کے ہاں کس بازار کے علاقے بھور گھنج میں پڑا ہوا ہائے ہائے اوئی اوئی کر رہا تھا۔ جنگلی اور دلدلی مچھروں، مکھیوں، ٹڈیوں، آب و ہوا اور نامعقول قسم کے جنگلی اور بنگالی انداز کے خورد و نوش نے مجھے بخار، یرقان، خفقان اور نسیان کے عوارض میں جکڑ رکھا تھا۔ ساگ پات بھات اور مچھلی کھا کھا کر میں خود بھی کوئی کینچوا کچھوا یا کوئی ڈڈو قسم کی آبی مخلوق بن چکا تھا۔ کمزوری اور نقاہت کا یہ عالم کہ بات کرنے کے لیے مجھے اپنی زبان اور ہونٹ خود پکڑ کر ہلانے پڑتے تھے۔ آنکھوں میں پیلیا کچھ یوں اترا ہوا تھا کہ بنگالی مجھے چینی اور جاپانی دکھائی دیتے تھے۔ میرا اپنا کالا لباس مجھے مائیوں کا پیلا پہناوا دکھائی دیتا تھا۔ رنگ سڑ گیا تھا۔ اس میرے بچے پروفیسر، شاعر، وید بھگت ویاس واویلا نے جو پکا ودیانتی تھا، مجھے اپنے موروثی وید کی تیز بہدف جڑی بوٹیوں والے جوہر جوشاندے پلا پلا اور اپنے شعر سنا سنا کر اس مقام آخرین پہ لا کھڑا کر دیا ہوا تھا کہ مجھے فی الفور جبرن قہرن اسے قتل کر دینے کا ارادہ باندھ لینا پڑا۔ اظہر من الشمس تھا کہ اگر میں مروت سے کام لیتے ہوئے یہ انتہائی قدم اٹھانے کا نہ سوچتا تو وہ مجھے جو شاندوں کا بتی الاثر زہر پلا پلا کر مفعلن مفعلن فاعلان کر دیتا اور میں بنگلہ دیش میں مشرقی پاکستان کی موت بے موت مر گیا ہوتا، اور پھر کاکس بازار کی تنگ و تاریک گلیوں سے کیلوں کے پتوں سے سجی ہوئی میری ارتھی گداوری کے شمشان گھاٹ کی جانب جا رہی ہوتی۔ کٹر ودیانتی ہونے کے باوجود وید بھگت ویاس واویلا ایک انتہائی گھٹیا قسم کا متعصب تھا۔ وہ یقیناً مجھے دفنانے کے بجائے جلانا زیادہ پسند کرتا کہ کم خس جہاں پاک ہو جائے، لیکن اس کی بدقسمتی اور میری خوش قسمتی کہ اس تمام تردد کی نہ مجھے ضرورت پیش پڑی اور نہ اسے، اور ہم دونوں ازلی کمینے ایک دوسرے کی خباثتوں سے بچ گئے تھے۔ وہ کہیں سے خبر لایا تھا کہ 50 کوس پچھم کے باہن کھلی گاؤں کا مکھیا کالے یرقان اور سندر بن کی قاتل مکھی بھیڑی کے کاٹے کے بخار کا شافی علاج کرتا ہے۔ فیس نہ کوئی نذرانہ، بس 2-4 روز افاقے تک اس کے آشرم میں رہنا پڑتا ہے۔ جل بھوجن دوا دارو پہ کوئی دام نہیں پڑتے، اور ٹہل سیوا کرنے والے سیوک بھی کچھ طلب نہیں کرتے۔ 4 باہوں پہ جانے والا دکھیارا ہنستا مسکراتا اپنے 2 پاؤں پہ چل کر لوٹتا ہے۔ یہ مجدہ جاں فضا سن کر طبیعت کھل اٹھی کہ چلو کھائی سے نکل کر کھڈے میں جا پڑتے ہیں۔ وہ بھی کوئی اسی کا ہی بھائی بندو ہوگا، وہ لنکا ہی کیا جہاں کوئی 52 گز سے کم کا ہو۔ یہی سوچ کر بھگت ویاس واویلا کے ساتھ ہو لیا کہ وہ مکھیا بھلے کالا ناگ ہی کیوں نہ ہو، اس موروثی وید کے کڑوے کسیلے جو شاندوں سے تو جان چھوٹے گی۔ کچھ سفر ریل گاڑی، کچھ راستہ بیل گاڑی، اور پھر ایک لمبی پگڈنڈی پیدل طے کر کے بالآخر ہم تیسرے پہر سمے اس مکھیا کے گاؤں پہنچ ہی گئے۔ ایسا سرسبز اور خوشحال گاؤں مشرقی پاکستان میں کہیں کم ہی دیکھا ہوگا۔ یہاں کے باسیوں کے تن انگ سے بھی آسودگی ٹپکتی دکھائی دیتی تھی۔ گو سفر کی صعوبت نے مت ماری ہوئی تھی، مگر پھر بھی میں تر و تازہ چہرے، فربا تندرست مال مویشی، صاف ستھرے گھر گھروندے، مچھلیوں سے بھرے ہوئے تالاب اور کھور کھلیان چنتی ہوئی مرغیاں چوزے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دیکھا دیکھی میں ہم مکھیا جی کے آشرم تک پہنچ گئے۔ یہاں بھی سبحان اللہ والا معاملہ تھا۔ صاف ستھری عمارت، چاکو چوبند، دھیرج دیا والے کارندے، جے رام جی کی کر کے ہم بھی دیگر دکھی مریض لوگوں میں مل کر بیٹھ گئے۔ اسی دوران اکا دکا اور مریض بھی آتے گئے۔ اگلے قریب 1 گھنٹے میں آشرم کا کھلا صحن مریضوں سے بھر چکا تھا۔ ہر مریض کے پہنچتے ہی اسے ایک پیتل کا پترا سا تھما دیا جاتا تھا جس پہ اس کا نمبر ہوتا۔ میرا وہاں 12واں نمبر تھا۔ بیٹھے بیٹھے پاؤں کولے سن سے ہونے لگے تو میں نے دھیرے سے پروفیسر واویلا کے کان میں سرگوشی کی، یہ مکھیا جی اپنا مکھڑا کب دکھائیں گے؟ دیکھ رہے ہو
کتنے لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ وہ مریضوں سے جلد تھل صحن پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، مکھیا جی کا مکھ تو یہاں آج تک کسی نے نہیں دیکھا، باقی رہی ان مریضوں کی بات تو ان میں آدھے سے زیادہ تو جل بھوجن کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں، کچھ دان پان لینے والے ہیں، اور چند ایک ہی ہوں گے جو ہماری طرح دوا دارو کے لیے پہنچے ہوں گے۔ پروفیسر واویلا کی باتیں اکثر ایسی ہی ہوتی ہیں کہ سن کر پہروں ڈوبے رہنے پڑتا ہے کہ اس بندہ عجیب الخلقت نے کیا کہہ دیا ہے۔ میں بھی چند لمحے غور کرتا رہا، جب کچھ سجھائی نہ دیا تو ناچار پوچھ بیٹھا، اے بندہ دانا، پہلے یہ مکھ والی بات تو سمجھاؤ کہ ان کا مکھ کیوں کسی نے نہیں دیکھا، اور پھر دوسری نہ سمجھ میں آنے والی باتیں دریافت کروں گا۔ وہ تنگ سے ماتھے پہ تیوری چڑھا کر بولا، کبھی کسی بات کے لقمے کو بغیر چبائے ہوئے بھی نگل لیا کرو، دانت جبڑوں اور آنتوں کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ مکھ والی بات کا جواب دینے کا اب وقت نہیں رہا، وہ دیکھو سامنے چادر تانی جا رہی ہے اور مکھیا جی اب پدھارنے ہی والے ہیں، ان کے پنڈال میں پدھارتے ہی تمہیں تمہاری بات کا جواب مل جائے گا۔ اس سے پیشتر کہ میں ایک بار پھر اس کی بات پہ غور کرتا، ایک لالو پرشاد سا گول گپا قسم کا آدمی جس نے بھدرا کرایا ہوا تھا، زور زور سے نیم کے جھاڑ سے لٹکی ہوئی کانسی کی ٹلی کھڑکانے لگا۔ لوگ باغ ہوشیار ہو کر بیٹھ گئے اور اپنی اپنی نمبروں والی پتریاں دیکھنے لگے۔ میری نظریں سامنے برآمدے میں دائیں بائیں دو ستونوں کے درمیان کھنچے ہوئے پردے پہ جمی ہوئی تھی، جس کے پیچھے ایک بڑا سا چوبی چوکا بچھا ہوا تھا۔ چوکے کے دائیں بائیں پگڑیاں باندھے دو انتہائی مستعد اور مضبوط سے کارندے بیٹھے ہوئے منتظر لوگوں کو گھور رہے تھے۔ یہ بالکل ایسا سما تھا جیسے گاؤں گھروں میں رام لیلا کے تماشے دکھائے جاتے ہیں۔ ڈھولکیں، کھڑتالیں، نفریاں، شہنائیاں اور کانچ کھڑکائے جاتے، پھر شور اور کہکہے سنائی دیتے، پھر آہستہ آہستہ پردہ سرکتا اور رام گوپالے مکھن چراتے دکھائی دیتے۔ پروفیسر واویلا نے اچانک مجھے کوہنی سے ٹہوکا دیتے ہوئے کہا، بس اب مکھیا جی درشن دینے ہی والے ہیں۔ ایک بار پھر ٹلی کھڑکی اور پردے کے پیچھے کچھ سرسراہٹ اور بھن بھناہٹ سی ہوئی، یعنی مکھیا جی مہاراج پدھار چکے تھے۔ پردے کے دائیں بائیں اب دو صاف ستھری صحت مند سی عورتیں بھی آ براجی تھیں۔ ایک بار پھر ٹن کی آواز تھر تھر آئی، کانسی کی ٹلی پہ لوہے کا دھرا پڑا تھا۔ پہلے نمبر والی ایک جوان سی لڑکی اٹھی اور سامنے تنی چادر کے نیچے پڑے ہوئے لکڑی کے چوکے پہ بازو کھول کر کھڑی ہو گئی۔ دائیں طرف والی عورت نے اس سے نمبر والی پتری لی اور اسے ذرا سا آگے سرکایا، اس کے بازوؤں کو ذرا اور کھولا، سر کو آگے کی جانب ہلکا سا جھکایا۔ اب وہ لڑکی یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے ابھی پردے کے پیچھے سے 1 2 3 کی آواز آئے گی اور یہ پرواز کر جائے گی۔ میں مبہوت سا یہ ساری کاروائی دیکھ رہا تھا۔ بیزار سے بیٹھے ہوئے پروفیسر واویلا کے کان میں ہلکی سی سرگوشی کی، تم نے تو کہا تھا کہ مکھیا جی درشن دینے والے ہیں، یہاں تو یہ کنیا نرت درشن کے بھاؤ بتا رہی ہے۔ پروفیسر واویلا نے مجھے ایسے گھورا جیسے دل میں کہہ رہا ہو، بھگوان کس بدھی کے بھگوڑے سے سانجھ لڑی ہے۔ پھر بے دلی سے بتانے لگا، یہ کنیا نرت کے بھاؤ تاؤ نہیں دکھا رہی بلکہ اپنی بپتا بیماری بتا رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ پھر لڑکی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ لڑکی نے اب انگ بدل لیا تھا، یعنی وہ اب سائیڈ پوز دے رہی تھی اور دونوں بازو سیدھے کیے ہوئے تھی۔ مجھ سے پھر نہ رہا گیا، بڑی محبت سے پروفیسر واویلا کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے نہایت فدویانہ انداز میں عرض کی، پروفیسر واویلا صاحب، نگاہیں اور نیت بے تعامل ادھر سٹیج کے جانب ہی رکھیے، صرف منہ سے مجھے بتا دیجئے کہ یہ وجنتی مالا، ہیلن اور وحیدہ رحمان بھی فلموں میں کچھ ایسے ہی انداز میں۔ وہ میری بات کو بیچ میں ہی فلم کی طرح کاٹ کر بولا، وہ ہیرو اور پبلک کو اپنی تکلیف بتا رہی ہوتی ہیں۔ میں اس کا مسکت سا جواب سن کر گھگیاتے ہوئے کہنے لگا، مہاراج، میرا مطلب یہ نہ تھا، میں تو صرف اپنی معلومات کے لیے پوچھ رہا تھا۔ اچھا چھوڑیے اس بات کو، مجھے صرف یہ بتائیے کہ ہر مریض کو، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، بوڑھا، بچہ، بچی یا کوئی جوان، کیا ہر کسی کو ایسے ہی انداز اور پوز بنا کر اپنا دکھ یا مرض بتانا بلکہ دکھانا پڑتا ہے، یا کچھ مریضوں کی مکھیا جی نبض، آنکھیں، زبان وغیرہ بھی دیکھتے ہیں؟ ادھر لڑکی بائیں جانب کا پوز بنائے ہلکی سی جھکی ہوئی کھڑی تھی۔ پروفیسر واویلا ادھر سے نظریں ہٹائے بغیر مجھے بتانے لگا،
خان صاحب، مکھیا جی پردے کی دوسری جانب بیٹھے مریض کے سائے کو ملاحظہ کرتے ہوئے اس کے مرض کو پکڑ رہے ہیں۔ یہ ان کی اپنی خاص خاندانی ویدک ہے۔ وہ صرف سایہ دیکھتے ہیں، نبض، آنکھیں، ناخن، زبان یا خون پت کی رنگت وغیرہ نہیں دیکھتے۔ سبحان اللہ! اچانک میرے منہ سے بے ساختہ نکل گیا۔ پیارے مسٹر واویلا، میں نے یہاں تک تو سن بلکہ دیکھ رکھا تھا کہ اچھل کود، یوگا کی مختلف ورزشیں اور چند اقسام نرت اور رقص سے ہمہ بیماریوں کا شافی علاج ہوتا ہے، مگر آج کے اس مریض ڈانس کا ملاحظہ میرے لیے بہت بڑا انکشاف ہے کہ مریض کے نرت بھاؤ دیکھ کر معالج اس کے ظاہری باطنی امراض کو کھوج لیتا ہے۔ ادھر کنیا پردہ اسکرین سے اتری تو ادھر مسٹر واویلا نے اگلے نمبر پہ ایک بڈھے کو پردے کی جانب بڑھتے دیکھ کر پوری توجہ میری طرف مرکوز کرتے ہوئے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے، اپنی اپنی ویدک حکمت اور طریقہ علاج ہے۔ مسٹر واویلا بتا رہا تھا کہ ادھر بنگال میں تو ایسے ایسے سیانے اور وید ہیں جن کے پاس مریض کو لے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، بس ایک دن رات تن پہ پہنا ہوا کپڑا ساتھ لے جاؤ، وہ کپڑے کو سونگ دیکھ اور چھو کر ہی دوا دارو باندھ دیتے ہیں۔ کیا مجال جو تشخیص مرض میں کوئی سقم ہو۔ پردہ دار خواتین جو حکیموں اور ویدوں تک سے پردہ نشین ہوتی ہیں اور اپنے ہاتھ پیر کو چھونے تک نہیں دیتی، ان کی کلائی پہ بندھے ہوئے دھاگے کے اگلے سرے سے نبض سمجھ کر معلوم کر لیتے ہیں۔ ایسے مہا منش ویدی سنیاسی بھی ہیں جو محض مریض کے ہاتھ کی کسی انگلی سے تراشے ہوئے ناخن اور سر کے بال کو محض ایک نظر دیکھ کر ہی اگلے جنم میں لگنے والی بیماری کی خبر بھی دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سایہ اور پرچھائی پڑنے والے بھی مہان موجود ہیں، اور ان مکھیا جی کا شمار بھی انہی مہا منشوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 2 پہ مریض بڈھے نے بھی 2-4 انگ بھاؤ دکھائے اور اتر آیا۔ تیسرے نمبر پر ایک بوڑھی سی عورت تھی، چلنا یا کھڑے ہونا تو کجا، وہ تو ڈھنگ سے بیٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ اسے اس کے وارثوں نے اٹھا کر وہاں تک پہنچایا اور سہارا دے کر اسے کھڑے ہونے میں مدد دی۔ اس سے اگلے نمبر پر پھر ایک بوڑھی عورت تھی، مگر اسی دوران اچانک سورج کے سامنے بادل کا ایک ٹکڑا آ جانے سے سلسلہ تشخیص رک سا گیا۔ معلوم ہوا کہ پچھلے پہر کے ڈھلتے سورج کی روشنی کا ہی سارا کھیل ہے۔ مریض پہ سورج کی ترچھی کرنیں پڑتی ہیں، پردے پہ مریض کا سایہ سا پڑتا ہے، اور دوسری جانب بیٹھا ہوا مکھیا سایہ ملاحظہ کر کے مرض معلوم کر لیتا ہے۔ مریض اور معالج کے مابین کسی قسم کا کوئی مکالمہ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ معالج محض سائے سے مریض کی عمر تک معلوم کر لیتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے آخر میری باری بھی آ گئی۔ یا اللہ خیر کہہ کر میں بھی پردے کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور مکھیا کے معاونین کے حکم کے مطابق میں بھی اپنے انگ انگیرے بدلتا رہا، بلکہ بدلتا ہی رہا۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا رقص درویش شاید مکھیا جی کو کچھ زیادہ ہی پسند آ گیا ہے۔ مجھے ایسے ایسے انداز اور انگ بھاؤ بتانے پہ مجبور کیا جاتا رہا کہ جیسے میں مکھیا جی کے آشرم میں نہیں، بلبل چودھری کی ڈانس اکیڈمی میں کسی خاص ڈانس کی ریہرسل کر رہا ہوں۔ مجھے اچھا خاصا رگیدنے اور نچوانے کے بعد مکھیا جی کے ایک خاص کرندے نے مجھے انتہائی احترام سے ایک علیحدہ اور پر آسائش سے کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ پروفیسر واویلا بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ یہ کمرہ آشرم سے ہٹ کر ایک علیحدہ سے حصے میں واقع تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چاروں ابرو بھدرا کیے، لنگی لنگوٹ چڑھائے، چہرے بشرے پہ ایک اچھا خاصا لجاجت اور انکساری کا بوجھ لادے، ہاتھ باندھے، سر جھکائے، ایک شخص اندر داخل ہوا اور نگاہیں بچھا کر گویا ہوا، مکھیا جی کی اچھیا ہے کہ آپ یہاں پہ دھیرج اور سکھ شانت سے براجیں، جل پانی سے من پرچائیں، پنڈال منڈل سمپورم ہونے پہ ملاقات ہوگی۔ یہ کہہ کر الٹے پاؤں وہ کچھو کما سا شخص جدھر سے آیا تھا ادھر ہی نکل گیا۔ مائی ڈیئر پروفیسر واویلا، کچھ پلے نہیں پڑا۔ دوسرے مریض تو ادھر ہی برآمدے میں بٹھائے جا رہے تھے، ہم سے یہ وی آئی پی سلوک کیوں؟ بھیا تم پروفیسر واویلا کے ساتھ پدھارے ہو، کسی نتھو خیرے کے ساتھ نہیں۔ ہمارا سنگ سنگوڑنے سے ایسے ہی عیش پڑتے ہیں۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ماش کے ملیدے کی مانند زیادہ اینٹنے کی ضرورت نہیں۔ 1.5 گھنٹے سے ادھر میدان میں دھرنا دیے بے نیل و مرام لنڈورے سے بیٹھے سڑتے رہے، کسی نے نام تک نہ پوچھا کہ بھائیو منہ میں کتنے دانت اور پیٹ میں کس ذات کی آنت ہے۔
کیا ادھر تمہاری وی آئی پی انہیں دکھائی نہیں دی تھی؟ ہر بات اور گھات کا کوئی سمے ہوتا ہے، بس دیکھتے جاؤ آگے آگے کیا ہوتا ہے۔ بھوک پیاس سے نڈھال سا ہوتے ہوئے میں نے جواب دیا، مہاراج جب سے میں یہاں آیا ہوں بس دیکھ ہی تو رہا ہوں، کچھ کھا پی تو نہیں رہا۔ باہر کم از کم کچھ دیکھنے سننے کو تو تھا، یہاں تو صرف تم ہی تم ہو، جسے دیکھ اور سن کر مجھے ہر طرح کی بدہضمی ہو چکی ہے۔ وہ مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، یہ تم میرے بارے میں کہہ رہے ہو؟ جی، آپ جو کچھ بھی میں نے ابھی ابھی کہا ہے اس کا مرکز آپ کی ہی ذات ہے۔ مکھیا جی سے تو ابھی میرا باقاعدہ طور پہ پریچے ہوا ہی نہیں۔ مکھیا جی کا ایک ملازم سرکنڈوں سے بنے ہوئے ایک ٹرے نما برتن میں آدھے آدھے کاٹے ہوئے چھلکوں اور بالوں سمیت کچے ناریل لے کر آیا، جن میں پانی اور نرم نرم ملائم مدھم سی مہک والا گودا بھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے دودھ چاول کی ذائقہ دار کھیر بنا کر بھیجی ہو۔ ساتھ پیغام تھا کہ آپ لوگ جل پان کریں، رات کے بھوجن پہ ملاقات ہوگی۔ اس ملازم نے کمرے کے ساتھ ملحقہ باتھ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی ضرورت کی ہر چیز یہاں موجود ہے، اشنان سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کر لیں۔ ایک کانسی کی گھنٹی تپائی پہ رکھتے ہوئے بولا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو یہ گھنٹی بجا دیں، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ ملازم کے باہر نکلتے ہی ہم دونوں جنم جنم کے بھوکوں کی طرح ناریلوں کی کھیر پر ٹوٹ پڑے۔ یہ بنگال کے ایک مخصوص علاقے کی خاص ڈش ہے۔ کچے ناریل کے گودے اور پانی میں موٹے بھات پکائے جاتے ہیں۔ کمزور اور معدے کے مریضوں کے لیے یہ مقوی مگر زود ہضم غذا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ غذا کی غذا اور دوا کی دوا۔ کہاں کہ کئی دنوں سے ایک مکمل لقمہ تک حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، اور اب یہاں میں ندیدوں کی طرح ہڑپ ہڑپ کھا رہا تھا۔ کھانے کا خوب لطف لیا، پھر منہ ہاتھ پونچھتے ہوئے میں نے پروفیسر واویلا کو ٹٹولتے ہوئے کہا، باہر کے قرائن اور میرے بھیتر کے نرائن بتا رہے ہیں کہ کم از کم ہم آج کی رات یہیں رہیں گے۔ لگتا تو مجھے بھی کچھ ایسا ہی ہے، پروفیسر واویلا ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے فرش کی چٹائی پہ لیٹتے ہوئے مزید کہنے لگا، چلو ٹھیک ہی ہے، تھکاوٹ سے شریر ٹوٹ رہا ہے، تم بھی جھٹ کی جھٹ کچھ کمر سیدھی کر لو، پھر اٹھ کر اشنان لینا، مکھیا جی کے درشن بھی لینے ہیں۔ سونا کیا تھا، بس آدھا پون گھنٹہ کمر ٹکا لی تھی، کھڑکی سے باہر دیکھا، شام اتر آئی تھی۔ ہلکا سا دروازہ کھٹکھٹا کر وہی ملازم دھیرے سے اندر داخل ہوا اور ہاتھ باندھے سر جھکائے کہنے لگا، مکھیا جی نے پرنام بھیجا ہے، بنتی کی ہے کہ رات کا بھوجن آپ ان کے ساتھ کریں، ٹھیک آدھے گھنٹے بعد آپ نہا دھو کر تیار ہو جائیں۔ اس کے الٹے قدم واپس ہوتے ہی میں نے پروفیسر واویلا سے دریافت کیا، پروفیسر صاحب یہ آپ کے مکھیا جی کیا چیز ہیں؟ وید ہیں، نراگی، بیراگی، یا کوئی رشی یا مہا پروش؟ اور یہ ان کا پردے کے پیچھے چھپ کر بیٹھنا، کسی کو درشن نہ دینا، یہ بھی میری سمجھ سے بالا ہے۔ وہ میری بات سنی انسنی کرتے ہوئے غسل خانے کی جانب بڑھتے ہوئے صرف اتنا بولا، بس دیکھتے جاؤ، دلی اب کچھ زیادہ دور نہیں ہے۔ نماز سے فارغ ہوا ہی تھا کہ وہی ملازم نیم کے داتن پہ دو گٹے کے ہار جن میں تلسی کی کونپلیں اور پتے پروئے ہوئے تھے لیے جھکا ہوا اندر داخل ہوا۔ بندھے ہاتھ پر نام کر کے وہ آگے بڑھا اور ایک ایک ہار ہمارے گلے میں ڈال کر اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ نرسلوں کی ایک لمبی باڑ عبور کر کے ہم تینوں ایک بڑے سے جھونپڑے کے پاس رک گئے۔ وہ ہمیں ٹھہرنے کا اشارہ کر کے جھونپڑے کے ایک حصے میں کہیں غائب ہو گیا۔ یہاں جا بجا ناریل کے درخت، بانس اور ہری نرسلوں کی باڑیں تھیں۔ پاس ہی ایک پختہ تالاب بھی نظر آیا جو زمین سے قدرے اونچا تھا۔ چند ایک صحت مند سے ملازم بھی آس پاس دکھائی دے رہے تھے۔ ہمارے کمرے کی طرح یہ جگہ بھی آشرم کے حدود سے قدرے علیحدہ تھی، یعنی آشرم اور اس جگہ کے درمیان نرسل کی باڑ اور چند جڑی بوٹیوں اور سبزوں کے کھیت تھے۔ وہی ملازم چندن کاٹ کی کھڑی کھڑامیں اٹھائے ہمارے سامنے کھڑا تھا، اپنے چپل اتار کر آپ انہیں پہن لیں۔ جس کسی نے یہ لکڑی کی کھڑامیں کبھی نہ پہنی ہو، اس بیچارے کے لیے انہیں پہننے کا تجربہ کچھ خوب خوشگوار نہیں ہوتا۔ یہ جوگیوں، سنیاسیوں اور گیانیوں دھیانیوں کے پاؤں کا پہناوا ہے، عام آدمی کے لیے یہ محض بوجھ بالجبر ہے۔ مسلمان فقیروں درویشوں میں تو ان کا بالکل ہی رواج نہیں۔ یہ بڑی غیر ضروری اور غیر فطرتی لگتی ہے۔ ٹک ٹک کی آواز سماعت پہ بڑی گراں گزرتی ہے،
پاؤں تلے جیسے چکی پاٹ بندھے ہوئے ہوں، اور پھر پیر کے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان لکڑی کی سخت سنت بڑی دکھن دیتی ہے، جیسے شطرنج کی بساط سے پٹے ہوئے فرضی یعنی وزیر کو پکڑ کر لکڑی کے موٹے پتاوے پہ انگوٹھے اور بڑی انگلی کے درمیان والی جگہ پر لا کر گاڑ دیا ہو۔ کھڑاویں ٹک ٹک کرتے ہوئے ہم دونوں وشنو اسی ملازم کے پیچھے پیچھے جھونپڑے کے اندر چلے گئے۔